پاکستان اس وقت تینوں طرف اگر آپ نے دیکھیں محاذ کھلے ہوئے ہیں، ایک طرف انڈیا کی جانب سے، دوسری طرف افغانستان والی جانب سے جہاں کھلی جنگ جاری ہے، اور انڈیا والا خطرہ کسی بھی وقت ہے، معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کریں گے۔ افغانستان کے راستے بھی وہی ہیں اور مشرقی سرحد سے بھی وہ کسی وقت بھی بارڈر کو گرما سکتے ہیں۔ ایک بارڈر جو ایران والا ہے وہ پاکستان اور ایران کی وجہ سے نہیں بلکہ اسرائیل اور امریکہ کے ایران کے اوپر حملے کی وجہ سے وہ ابتری کا شکار ہے۔ پاکستان کو اس وقت یہ تین ہمارے اطراف بن جاتی ہیں جہاں جن ممالک سے ہمارا بارڈر لگتا ہے، وہاں ایک جنگ والی کیفیت ہے اور بہت بڑا چیلنج ہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا ہماری حکمت عملی ہوگی، آگے ہم کیسے بڑھیں گے؟ ہماری حکمت عملی کیا ہے؟ ایران اور افغانستان کے حوالے سے پہلے بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، ایران کے حوالے سے تو ہماری حکمت عملی یہ ہے کہ ایران ہمارا ایک مسلمان ہمسایہ ملک ہے، اور جو معاملہ امریکہ کے ساتھ یا اسرائیل کے ساتھ ہے، بظاہر تو اس میں ان کا یہی مطالبہ ہے کہ ایران جو ہے وہ نیوکلیئر جو ہے وہ کیپیبلٹی حاصل نہ کرے۔ تو اس کے اوپر ہماری سیاسی قیادت نے، وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب نے اور فیلڈ مارشل صاحب نے جو ہے وہ اپنے گڈ آفیسز بھرپور طریقے سے جو ہے وہ بروئے کار لائے ہیں، کوشش کی ہے، اور اب بھی وہ کوشش جاری ہے کہ اس کے اوپر جو ایگریمنٹ ہونے جا رہا تھا، بلکہ کافی قریب پہنچے ہوئے تھے کہ وہ ایگریمنٹ ہو جائے، انڈرسٹینڈنگ تو ہوئی تھی، امریکیوں نے اس کے بعد حملہ کر یہ دیا۔ جنگ جو ہے یہ بند ہو جائے، کیونکہ جو انڈرسٹینڈنگ ہو رہی تھی اور جو جس سٹیج پہ پہنچ چکی تھی، اس کے بعد جو امریکہ نے کیا ہے، تو ہمیں تو اس کی سمجھ اس طرح سے نہیں آئی کہ اس کی کوئی ضرورت تھی، اور یہ ایک زیادتی کے زمرے میں بات آتی ہے، اور اس کی پاکستان نے مذمت بھی کی ہے۔ اور پاکستان اس وقت بھی اس کوشش میں ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ دوبارہ نیگوشیشن ٹیبل پہ آئے، اور اس کا جو ایگریمنٹ ہے جس طرح سے بھی مابین فریقین طے ہو، تو اس کے مطابق جو ہے وہ یہ جو جنگ ہے یا تباہی جو ہو رہی ہے، اور یہ تباہی جو ہے وہ پورے خطے کو لپیٹ میں لے سکتی ہے، تو یہ ختم ہو۔ اس مقصد کے لیے پاکستان نہ صرف خود اپنے طور پہ کوشاں ہے، بلکہ جو بات بریفنگ میں کل وزیر اعظم نے تمام شرکاء کو اعتماد میں لیتے ہوئے بتائی کہ جو دوسرے اسلامی ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی رابطے میں ہے، اور ان کو بھی بیچ میں جو ہے وہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بھی اپنا کردار ادا کریں۔ جہاں تک افغانستان کی صورتحال ہے، تو کوئی ہم حالت جنگ میں نہیں ہے افغانستان کے ساتھ، بلکہ افغانستان کی وہ حیثیت ہی نہیں ہے کہ وہ ہمارے ساتھ حالت جنگ میں ہو۔ وہاں پہ جو رجیم ہے وہ تو ایک کچھ صحیح معنوں میں حکومت بھی نہیں ہے، تو انہوں نے حالت جنگ میں کیا ہونا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ وہاں سے ہمیں یہ شکایت پچھلے 40 سال سے ہے کہ ہم تمام تر ان کے ساتھ ہمارا رویہ جو ہے وہ ہمیشہ ان کی مدد کا رہا ہے، ان کے ساتھ تعاون کا رہا ہے، لیکن ان کی طرف سے جو ہے نا وہ ہمیں کبھی بھی جو ہے وہ ٹھنڈی ہوا نہیں آئی۔ اور خاص طور پہ جو یہ دہشت گردی کا معاملہ ہے، اس میں انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ اس بارے میں وہ اپنی بات کو کبھی بھی جو ہے وہ دلیل کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے ساتھ کرنے کے قابل نہیں ہوئے کہ بھئی آپ ان چیزوں میں کیوں ملوث ہیں۔ تو ان کو جو ہے وہ پاکستان بھی، اس کے بعد جو ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں یا ٹرکی، اس میں قطر، تو انہوں نے بھی ثالثی کی کوشش کی، اور ان کو سمجھایا گیا، ان کو یہ کہا گیا کہ جو سیف ہیونز ہیں وہاں پہ، جہاں پہ ٹریننگ کیمپس ہیں، جہاں پہ انڈین اسلحہ بھی آتا ہے، جہاں پہ جو ہے وہ اب BLA بھی وہیں پہ موجود ہے، یہ فتنہ الخوارج الہند جو ہے TTP وہ بھی وہاں پہ موجود ہے، وہاں پہ بیٹھ کے تیاریاں کرتے ہیں، ادھر دہشت گرد بھیجتے ہیں، وہ یہاں پہ آ کے دہشت گردی کی کارروائیاں کرتے ہیں، ہم اپنے پیاروں کے لاشیں اٹھاتے ہیں، وہ وہاں پہ بیٹھ کے جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ سیف ہیونز میں محفوظ جو ہے وہ یہ سارے ٹریننگز وغیرہ کرتے ہیں۔ تو ان کو کہا گیا کہ ان کو آپ ڈسمینٹل کریں، ان کو ختم کریں، لیکن یہ بات نہ وہ ختم
کرنے پہ راضی ہوئے اور نہ ہی اس بارے میں کوئی ہمیں شورٹی دینے میں جو ہے وہ انہوں نے دلچسپی شو کی. تو ان کو جو ہے وہ ختم کیا گیا ہے. اس کے علاوہ کوئی جنگ نہیں ہے. جہاں جہاں بھی یعنی ہمارا مقصد نہ افغانستان کے ساتھ جنگ کرنا ہے، نہ افغانستان کے اوپر قبضہ کرنا ہے، نہ ان کے کسی علاقے کو ہتھیانا ہے. ہمارا مقصد ہے صرف کہ وہ دہشت گردی میں نہ ملوث ہوں اور نہ وہاں پہ کوئی دہشت گردی کا سیف ہیون ہو، نہ وہاں پہ کیمپ ہو. جہاں جہاں پہ ہمیں انٹیلیجنس ملے گی کہ وہ اس کام میں ملوث ہیں، ان چیزوں کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جائے گا. جہاں کیمپس ہوں گے، جہاں دہشت گردی کے کیمپس ہوں گے اس کو اٹیک کر کے ختم کیا جائے گا. ان کو ٹارگٹ کیا جائے گا. یعنی جس طرح سے آپ اگر اس کو سمپلیفائی کریں تو جس طرح سے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جو ہے ود ان دی ٹیریٹوریل جورسڈکشن آف پاکستان ہو رہے ہیں، دوسری طرف بھی اگر اس قسم کی کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے جو کہ ہو رہی ہے، جس کی پوری ایویڈنس ان کو مہیا کی گئی ہے، تو اب یہ جو آپریشنز ہیں یہ ادھر بھی ہوں گے، رکیں گے نہیں ہیں. بعض کارروائیاں دیکھی ہیں لبنان کے اندر حماس کی لیڈرشپ کے خلاف، ایون ایران کے اندر. دے ٹیک آؤٹ دی لیڈرشپ فرسٹ، پریسائز انٹیلیجنس کے ساتھ. ٹی ٹی پی کے لوگ پاکستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں، وہ داعش کے لوگ پاکستان میں دہشت گردی کرتے ہیں، بی ایل اے کے لوگ دہشت گردی کرتے ہیں. تو ہمیں سب سے پہلے ان کے جو سرغنہ ہیں، جو ان کے ہیڈ ہیں، ان کو ایلیمینیٹ کرنا چاہیے. بیسٹ اسٹریٹجی یہی ہے. بہرحال یہ جو فورسز اور جو اس بارے میں یعنی اسٹریٹجی ہے اس کے اوپر جو لوگ عمل درآمد کرنے کی پوزیشن میں ہیں، تو یقیناً اس قسم کے اور بھی بہت سارے آپشن جو ہیں وہ ان کے جو ہے وہ پیش نظر ہوں گے. تو یہ بات آپ کی درست ہے کہ اسرائیل نے جو یہ اسٹریٹجی اپنائی حماس اور جو حزب اللہ، تو یہ اس طرح سے انہوں نے بڑا irreparable نقصان پہنچایا ان تنظیموں کو. پچھلے سال جون میں جو انہوں نے ایران پہ حملے کیے ہیں، تو ایران کے حملوں میں بھی ان کے آرمی چیف، ریولیوشنری گارڈز کے ہیڈ، سارے جتنے بلکہ یہ بھی جو ان کے سپریم کمانڈر آیت اللہ خامنائی کو جو انہوں نے شہید کیا، اس کے متعلق بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کافی دنوں سے یعنی انہوں نے ان کو جو ٹارگٹ کیا ہے تو انہوں نے اس دن کا انتظار کیا جب یہ کو وہاں پہ بڑی امپورٹنٹ میٹنگ تھی اور اس میٹنگ میں یہ سارے لوگ موجود تھے. وہ ان کے ٹریفک کیمراز کی کہتے ہیں کہ پوری موومنٹ وہ ریکارڈ کر کے تو کافی عرصے سے ان کو مانیٹر کر رہے تھے کہ کب آتے ہیں اور کب جاتے ہیں. اور وہ اس میٹنگ کی جو ہے وہ انتظار میں تھے کہ جب یہ میٹنگ ہو، جس میں کہ تقریباً ان کی جو ہے وہ آدھی لیڈرشپ اور بلکہ وہ پاسداران انقلاب کے جو کمانڈر ان چیف ہیں وہ بھی اور باقی سارے جو ہے وہاں پہ موجود 20 سے زائد بڑے ان کے جو نامور لوگ تھے وہاں موجود تھے آیت اللہ صاحب کے ساتھ. ایسا ہی ہے. تو یہ آپ کو بھی ایسی کوئی آپریشن پلان کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ جا کے بمباری کرائیں گے، آپ جا کے ان کی چیک پوسٹ تباہ کر دیں گے، آپ کو کوئی چیلنج نہیں آئے گا. لیکن دہشت گردی کا سپل اوور روکنے کے لیے پورے گروپ کو ایلیمینیٹ کرنا پڑے گا. دیکھیں ہماری عسکری قیادت جو ہے اسے اس کے معاملات میں میرا خیال ہے کہ ہمیں سپورٹ تو کرنا چاہیے، ان کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے پوری قوم کو، اور پوری قوم کو جو ہے وہ اس دہشت گردی کی جنگ کے خلاف جو ہے وہ اپنے شہداء کے ساتھ، اپنے غازیوں، اپنی مسلح افواج کے ساتھ جو ہے وہ پوری یکجہتی کا اظہار کرنا چاہیے. باقی میرا خیال ہے کہ ان کا جو پروفیشنلزم ہے وہ دنیا میں کسی بھی اور فورس سے کم نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ان کے پیش نظر ہوں گی. آئی ہوپ کہ وہ آپریشن کو پلان ایسے کریں کہ یہ دہشت گردی کا سپل اوور پرماننٹلی ختم ہو جائے. یہ نہ آپریشن ختم ہو تو بالکل انشاءاللہ تعالیٰ یہ پرماننٹلی ہی ختم ہوگا. یہ ڈٹرمنیشن اور ریزالو ہے. بالکل یہ ریزالو ہے.